10 سے 15 منٹ کے بعد کیا ہے کہ 2 سیکنڈ میں ایک ڈراپ ہی تو گر رہا ہے سر کے اوپر. 15 سے 10 منٹ کے بعد اس انسان کا بلڈ پریشر ہائی، انگزائٹی لیول ہائی، اور ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز 15 منٹ میں بڑھ جاتے ہیں. یہ تو دنیا ہے، انسانوں کی دنیا ہے، اور یہ انسانوں نے ایجاد کی ہیں ساری سزائیں. وہ رب جو اتنا رحمان ہے کہ اس نے اپنی تمام سزاؤں کو صرف آؤٹ آف محبت مینشن کیا ہے. کیوں غافل ہو کر زندگی گزارتے ہو؟ کیوں جاہل ہو کر زندگی گزارتے ہو؟ کیوں اگنورنٹ ہو کر زندگی گزارتے ہو؟ تمہارے سامنے کتنوں کو اپنے 4 کندھوں پر چھوڑ کر قبرستان لوگ نہیں آتے؟ ہمارے اپنے خاندانوں میں رمضان سے پہلے بھی کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، اور رمضان کے اندر بھی ہم کتنے لوگوں کے انتقال کا سن رہے ہیں. ایک دن ہوگا جب میرے انتقال کا میسج میرے بچے، میرے خاندان اور میرے فرینڈز کو فارورڈ کر رہے ہوں گے، اور ہمیں کیا پتا وہ دن کب آئے گا اور کتنا دور ہے. یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نے جہنم کا خوف مجھے اور آپ کو ایسا دلایا کہ تاکہ ہم دوڑیں، عمل کی طرف آگے بڑھیں. اسی لیے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں یہ سورہ رحمان ہے نا، اسی طرح سورہ فرقان میں آتا ہے جو عباد الرحمان ہوتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں: بیئر منیمم سے نیچے زندگی گزارنے والے، بیئر منیمم پر چلنے والے، اس میں کبھی گرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں. الحمدللہ اللہ سے ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ ہم سب الحمدللہ بیئر منیمم پر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی ہم اچھے ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، غلطی بھی ہوتی ہے، پاؤں سلپ بھی کر جاتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو ایک ہے بیئر منیمم سے نیچے، باٹم لائن سے نیچے، ایک ہے بیئر منیمم پر، اور ایک بہت مائنورٹی ہے جو پوزیشن ہولڈر کی ہے. اللہ نے ہمارے سامنے اوپن کیا ہے کہ آپ کس میدان میں جانا چاہتے ہیں. عباد الرحمن وہ ہیں جو مائنورٹی ہیں. سورہ فرقان میں آتا ہے، جس کی دعا ہم نے کل پڑھی تھی، جو آپ کا ٹاسک نمبر 15 تھی. انہا عذاب کان غراما، انہوں نے کہا تھا اللہ ہم جہنم سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقر و مقاما، اس کا عذاب جو ہے وہ چپک جانے والا ہے. ہمیں اس کا عذاب نہ تھوڑی دیر کے لیے چاہیے نہ لانگ ٹرم کے لیے چاہیے. اللہ ہم جہنم کی سزا برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو سیف سائڈ پر زندگی گزارتے ہیں. جس چیز میں شک ہو، میوزک از ون آف دس تھنگ ان ٹوڈیز ورلڈ. میوزک میں شک تو ہے. اگر میں نے آپ کو اتنا جملوں کے بعد یہ نہیں بولا کھل کے کہ یہ حرام ہے، ہاں میں نے صحابہ کے لیے آپ کو کوٹ بتا دیا کہ صحابہ کی نظر میں آئیڈل ٹاک، لاہو الحدیث حرام ہے، کیا شک ڈیولپ نہیں ہو گیا؟ کم سے کم جو سنتا ہے اس کے دل میں شک تو آ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو. لاہو الحدیث آپ کو اور مجھے صرف اور صرف گریجولی اللہ سے دور کرتا ہے. اور لاہو الحدیث از اے براڈ ٹرم. آہستہ آہستہ اپنی ایکٹیویٹیز میں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں عباد الرحمن، وہ ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے جہنم کی شکل ہی نہیں دیکھنی. مستقر فار اے لانگ ٹائم، فار اے لٹل ٹائم، اور مقامہ فار اے لانگ ٹرم. نہ ہم نے چھوٹے ٹائم کے لیے جہنم میں جانا ہے، نہ ہم نے لانگ ٹرم کے لیے جہنم میں جانا ہے. اور آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں تھوڑے دن جہنم میں گزار لیں گے پھر واپس تو جنت میں ہی آنا ہے. Is this easy to say؟ ابھی میں نے دنیا کا ایک ٹارچر آپ کے سامنے مینشن کیا ہے، واٹر ٹارچر، جس میں ماسک پہنا کے آپ کے ماتھے کے اوپر سینٹر میں صرف ایک ڈراپلیٹ ہر 2 سیکنڈ کے بعد گرتا ہے ایک سرٹن ویلوسٹی کے ساتھ، اور 15 منٹ میں انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے. کہاں کہ جہنم کی سزائیں، اور اس کے اوپر اتنے آرام سے بول دیا جائے ارے بھائی دنیا کے مزے کرنے دو، 4 دن کی زندگی ہے، یو لو یو اونلی لیو ونس، جسٹ ڈو اٹ. نائکی ہمیں یہ سلوگن تو اصل میں سکھاتے ہیں. مسلمان مومن اپنی عقل کو استعمال کرنے والا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نائکی نہ پہنیے پلیز. میں کہنے کا مطلب کیا ہے، اس سلوگن کو ذرا ڈائسیکٹ کیجئے. جسٹ ڈو اٹ. آپ کے دل میں جو خواہش آتی ہے جسٹ ڈو اٹ. آپ کا شوہر ہے 50 سال کا، اس کو مال میں پھرتی ہوئی خاتون بہت اچھی لگ رہی ہیں، شیطان نے دل میں کوئی خیال ڈال دیا نعوذ باللہ، جسٹ ڈو اٹ. ان سلوگنز کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. سلوگنز کا امپیکٹ ہے جیسے چاہو جیو، جبھی تو ہم بولتے ہیں میری مرضی میں جیسے مرضی چاہوں جیوں. دس از دا لائف جس کے بارے میں مسلمان کو بس تھوڑا سا کانشیس کیا گیا ہے.
اللہ نے آلہ بھی دی ہیں، اللہ نے ہماری ضرورتوں سے بڑھ کر ہماری خواہشات کا سامان بھی کیا ہے، اللہ ہماری ترقی کے خلاف بھی نہیں ہے، اللہ ہماری مسکراہٹ اور خوشیوں کے خلاف بھی نہیں ہے، اللہ صرف ہماری فرما برداری چاہتا ہے، اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کو کوشچن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں تھوڑے دن کی پرائس پے کروں گی، اس وقت مجھے اپنی پسند کی زندگی گزارنے دو، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی کوالٹی کیا ہے؟ اف یو ریئلی وانٹ ٹو بی اے پوزیشن ہولڈر، عباد الرحمن وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ ہم نے جہنم میں لمبے وقت کے لیے جانا ہے، نہ ہم نے چھوٹے وقت کے لیے جانا ہے، اللہ ہمیں جہنم کی سزا دیکھنی ہی نہیں۔ سورۃ الانبیاء میں جہنم کی سزا کی ایک جھلک آتی ہے، بالکل جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں سب سے منیمم جہنم کی سزا کا ذکر کیا۔ سب سے منیمم جہنم کی سزا اس شخص کو دی جائے گی جس کو سمپل ایک جلتے ہوئے کول کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا۔ بعض نریشنز میں الفاظ آتے ہیں اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا برین بوائل کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں منیمم سزا آتی ہے، اور قرآن ایک اور سزا مینشن کرتا ہے جو دیکھا جائے تو منیمم اس سے بھی منیمم سزا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 46 میں آتا ہے، ایک ہوا ہوگی جہنم کی جو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جہنمی محسوس کرے گا، جسٹ اے بریز، صرف ایک ہوا۔ آیت نمبر 46، وَلَا إِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، اگر ان کو نفحہ چھو جائے، من عذاب ربک، تمہارے رب کے عذاب میں سے۔ عربی زبان میں لام کے ساتھ لفحن کہتے ہیں اس ہوا کو جو بون فائر کے آگے پیچھے بالکل ہوتی ہے، جس میں سپارکس بھی ہوتے ہیں ہلکے ہلکے، ہلکی سی گرم ہو جاتی ہے نا۔ اگر آپ بون فائر کر رہی ہیں اور آپ کو وہاں پر ہلکی سی جو آس پاس کی سراؤنڈنگ ہے، سردیوں میں اس لیے تو بون فائر کرتے ہیں کہ آپ کی سراؤنڈنگ وارم ہو جاتی ہے، ایئر پوری وارم ہو جاتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں لفحہ، لام کے ساتھ، لام فا ہا الف۔ سورۃ الانبیاء میں لفحہ نہیں آیا، سورۃ الانبیاء میں آیا ہے وَلَا إِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، نون کے ساتھ۔ نفحہ عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اس دروازے کے باہر بون فائر جل رہی ہے، بہت بڑا بون فائر ہے، اور دروازہ کھولا کسی نے اور پھر فوراً بند کر دیا، تو جو آپ نے کھولا تھا اور جو تھوڑی سی ہوا اندر آئی تھی اور پھر آپ نے بند کر دیا، اب جو یہ اندر کی ٹھنڈی ہوا اور باہر کی گرم ہوا کا مکسچر ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نفحہ، جس کو سورہ انبیاء میں لایا گیا ہے۔ جہنمی جب جہنم کے دروازے کے قریب پہنچے گا، والا ان مسحتہم نفحہ، جب وہ اس مسحہ کو فیل کرے گا، اس نفحہ کو فیل کرے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہے گا ہائے میں تو یقیناً ظلم کرنے والا تھا، اور اس کو لگے گا یا ویلنا، عربی زبان میں یہ ٹرم استعمال کرتے تھے عرب، ویل جہنم کی ایک ویلی ہے، ویل جہنم کی وہ ویلی ہے جو ہاٹسٹ ہے، اور اس ویلی سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ یہ جہنمی جس کو ابھی صرف نفحہ ٹچ کی ہے، آ کے مست صرف ٹچ کی ہے، اور من آ رہا ہے نا، من عذاب ربک، آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں من تقلیل کے لیے آتا ہے، عذاب تو بہت بڑا ہے، دس از جسٹ سلائٹ مینیفیسٹیشن۔ یہ نفحہ صرف وہ مکس بلینڈ ہے ہوا کا، اور اس کو محسوس کرنے والا بھی جو ہے وہ سمجھے گا کہ شاید یہ ورسٹ ٹارچر ہے جو جہنم کا میں نے محسوس کیا۔ کہاں اس کے مقابلے میں جہنم کے اندر جا کے آگ اور ابلتے ہوئے پانی کے درمیان میں طواف کرنا۔ اللہ سے ہم بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ ہمیں، تمام انسانوں کو، ہماری اولادوں کو، تمام مسلم امت کو ہر طرح کے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ کیجیے گا، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دیجیے گا، اور اللہ ہمارے زندگی میں جو خطائیں ہیں، اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، اللہ نہ ہم اپنے نفس کو تھام سکتے ہیں اور نہ ہم میں طاقت ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اس کو سیدھے راستے پر چلا سکیں۔ آپ توفیق دیں گے،
آپ طاقت دیں گے، آپ اپنی رحمت برسائیں گے تو ہم سیدھے راستے کو اڈاپٹ کر سکیں گے. اللہ ہم اپنی زندگی میں ہر وہ چوائس کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کی محبت سے اور اللہ کے بتائے ہوئے حق سے جوڑ دے. آیت نمبر 45 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ جو کان پر اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے یہ نعمت ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں. کان میں سننے کی طاقت ہے، اس طاقت کو استعمال کریں. پیروں میں چل کر آنے کی طاقت ہے، اس طاقت کو استعمال کریں. اپنے وقت کی فرصت کی وجہ سے آپ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، اپنی اس طاقت کو استعمال کریں. اور 4 دن کے مزوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو مت ٹھکرائیں. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. یہ آیات اس رحمان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. جو بھی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کرنے والا رب ہوتے ہوئے، اتنا رحمان ہوتے ہوئے جہنم کیوں بنائی، یا جہنم کا ذکر ہی کیوں کیا. اس کمرے میں ایگزٹ کتنے ہیں؟ سمجھے 2 ہوتے ہیں، صحیح؟ ایک وہ ہے اور ایک آپ کے رائٹ پر بھی ہوتا. جو سامنے سے جا رہا ہے اس کے نیچے تو سیڑھیاں ہیں، اور جو رائٹ پر ہوتا سینٹر میں وہ ڈائریکٹ دھڑام سے زمین ہوتی. آپ فرسٹ فلور پر ہے نا، سمجھو تو سیڑھیاں نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ زمین پر گراؤنڈ پر کھل رہا ہوتا، کوئی اسٹیئر کیس نہیں ہوتا وہاں پہ. اب آپ یہاں پہلی دفعہ آئے، آپ کو ایڈمنسٹریشن بتاتی کہ 2 دروازے ہیں یہاں سے نکلنے کے. ایک وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جس پر ایگزٹ لکھا ہے، ایک آپ کے رائٹ پر ہے جس پر ایگزٹ لکھا ہے. کیا آپ کو ایڈمنسٹریشن نے پراپر انفارمیشن دی؟ اگر ایڈمنسٹریشن آپ سے کہتی ہے دیکھیں یہاں 2 دروازے ہیں، ایک ریگولر یوز کا ہے، ایک ٹیمپرری بنا ہوا ہے، وہ ڈائریکٹ گراؤنڈ پر گرے گا اگر آپ نے کھول کر اس کے اندر قدم رکھا. سو لیٹس بی ویری کیئرفل. اب کیا ایڈمنسٹریشن نے آپ کو پراپر انفارمیشن دی؟ ایڈمنسٹریشن نے آپ کو صرف انفارمیشن دی ہے. انہوں نے آپ کو کسی دروازے سے پش کیا، زبردستی ساری خواتین آ جائیں نادیہ سمیت اور آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر جو ہیں وہ رائٹ کے دروازے سے باہر نکالتے رہیں. اٹس دا سیم کیس. اللہ نے 2 دروازے دکھائے ہیں، ایک جنت میں کھل رہا ہے، ایک دوزخ میں کھل رہا ہے. اللہ کسی کو پکڑ کر زبردستی پش نہیں کرے گا. چوائس از یورس. کس میں جانا چاہتے ہو؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ ایک دروازہ جنت میں رحمت میں کھلے گا اور ایک دروازہ جہنم میں عدل میں کھلے گا. تو وارن کرنا تو اللہ کی بہت بڑی شان غفاری، شان رحمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ایک فزیکل پلیس بنایا ہے. جب انسانوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو فلسفی کے اندر بہت زیادہ ان ڈیپتھ لے جانا شروع کیا تو ایک ٹائم آیا کہ بعض مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ صرف فلسافیکل کانسیپٹ ہے جنت اور جہنم. جی نہیں. پڑھیے قرآن، پڑھیے احادیث، پڑھیے مزید اس کے اوپر. جنت اور جہنم فزیکلی 2 جگہیں ہیں. کہاں ہیں؟ واللہ عالم. ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. آپ میں سے کس کو معلوم ہے کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی یاجوج اور ماجوج کو ایک طرف کرنے کے لیے وہ کہاں ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ وہ تو دنیا میں موجود ہے، میں پھر بھی نہیں معلوم. ہمارے علم کی کمی کا تو حال یہ ہے. وہ وال آف چائنا نہیں ہے، پلیز، وہ نہیں ہے. لیکن آج بھی دنیا نہیں جانتی کہ وہ ذوالقرنین کی دیوار کہاں پر ہے. اسی پلانٹ ارتھ پر ہے. اور ہماری کم علمی کا حال یہ ہے کہ یا ہمارا اس سے زیادہ ڈائمینشن نہیں چلتا. جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ دیوار کسی کو نظر نہیں آئے گی. پتہ نہیں کون سا ایمیزون فارسٹ میں ہوگی، پتہ نہیں کس تھک فارسٹ میں ہوگی، واللہ عالم. جائیں، اب تو اتنا بڑا گوگل سیٹلائٹ ہے، ڈھونڈیں. یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے، ڈھونڈیں. اس سے کوئی فائدہ ہوگا مجھے اور آپ کو؟ تو جنت اور دوزخ 2 فزیکل پلیس ہیں. اس وقت کہاں ہیں؟ واللہ عالم. کیا اس وقت بھی جہنم دہک رہی ہے؟ جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیسی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے بتایا کہ 70 سال پہلے جہنم کے ایج سے، ٹاپ سے ایک چٹان جہنم میں گرائی گئی تھی جس نے 70 ایئرز کے بعد اس کے باٹم کو ٹچ کیا ہے.